سب سے پہلی چیز جو تمام شریعتیں بتاتی ہیں وہ اس کے دین کی حفاظت. ایک انسان جس دین پہ بھی ہے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. دوسری چیز انسان کی جان. انسان کتنا محترم ہے. قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم. ہم نے انسان کو بڑی تکریم دی, بڑی اکرام, بہت عزت دی ہے ہم نے انسان کو. کتنا ایک انسان محترم ہے. ابھی دھرم کی بات نہیں ہو رہی. ایک انسان کتنا محترم ہے کہ اس کو فرشتے جو ملائکہ ہیں, جو اینجلز ہیں, جو اللہ رب العالمین کی ہمیشہ تسبیح کرتے رہتے ہیں, ان سے اللہ رب العالمین نے ہم جیسے انسانوں کو سجدہ کروایا, آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا. مطلب اتنا محترم انسان ہے کہ فرشتے اس کے آگے سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں. حالانکہ اب کسی انسان کا انسان سجدہ نہیں کر سکتا, لیکن اتنا انسان محترم ہے. اب انسان جب محترم ہے تو اس کا دین بڑا محترم ہے, اس کی حفاظت بہت ضروری ہے, اور ایسے ہی اس کی جان بڑی محترم ہے. سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, کہ اگر کوئی انسان کسی ایک انسان کو بھی قتل کرتا ہے ناحق, کوئی غلطی نہیں ہے اس کی, اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو قانون بتائے گا اس کو کون سی سزا دینی ہے. لیکن کوئی انسان کسی انسان کو بغیر کسی عذر کے, بغیر کسی ہیلے حوالے کے قتل کر دیتا ہے, مار ڈالتا ہے, تو ایک انسان کے مارنے کا جو جرمانہ ہے, جو سزا ہے, وہ تمام انسانوں کو مارنے کے برابر ہے. کتنا انسان محترم ہے. ایک جان کی قیمت تمام انسانوں کو مارنے کے برابر ہے اگر ایک انسان کو قتل کر رہے ہیں تو دوسری چیز جس کی حفاظت بہت ضروری ہے وہ ہے انسان کی جان. تیسری چیز انسان کا نسب, انسان کا خاندان, اس کی حفاظت شریعت سکھاتی ہے. اسی لیے زنا کو حرام کیا گیا. کیوں؟ اس سے نسب بگڑ جاتا ہے. کس حسب نسب کے ہو جان نہیں پائیں گے لوگ پتہ ہی نہیں لگا پائیں گے کس کی اولاد ہو تم. اس لیے اس کے حسب نسب کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے زنا کو حرام کر دیا. تو تیسری چیز ہوگی اس کا انسان کا حسب نسب, اس کی حفاظت. چوتھی چیز ہے انسان کی عقل. انسان کی عقل بہت بڑی نعمت ہے. عقل زائل نہ ہو, انسان غش نہ کھائے, انسان ہوش میں رہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے عقل کو جو چیزیں ڈسٹرب کرتی ہیں ان کو حرام کر دیا, نشاور چیز منع کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کل مسکر حرام, ہر نشاور چیز حرام ہے, چاہے ایک پان کی پتی ہی کیوں نہ ہو, حرام ہے تو ہے. قرآن مجید سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ شراب, جوا اور بانسے کے تیر اور اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی جس کے نام پر لوگ کھاتے ہیں وہ سب حرام ہے. شراب کو بھی حرام کر دیا اللہ رب العالمین نے. انسانی عقل اتنی محترم ہے کہ اللہ رب العالمین نے عقل کو جو معذور کر دے, جو ہوش کھو بیٹھے, ایسی چیزوں کا استعمال منع کر دیا. پانچویں اور اہم چیز ہے وہ انسان کی عزت و آبرو, اور وہی میرا آج جمعے کے خطبے کا موضوع ہے. پانچویں چیز جس کی حفاظت بہت ضروری ہے وہ انسان کی عزت ہے, انسان کی آبرو ہے. یہ پانچ چیزیں شریعت میں جتنی بھی شریعتیں نازل کی ہیں اللہ رب العالمین نے, سب میں چیز پائی گئی. پانچویں چیز جو ہے جو سب سے اہم ہے, ساری چیزیں اہم ہیں کیونکہ انسان ہی اتنا اہم ہے. ایک انسان, اس کی ایک عزت ہوتی ہے, ایک آبرو ہوتی ہے. میں نے جو سورہ نور کی آیت جو پڑھی تھی وہ یہی پڑھی تھی کہ جو لوگ معصوم بھولی بھالی نیک عورتوں پر الزام لگاتے ہیں بدکاری کا, ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے. صرف الزام لگانے والوں کے لیے پوری دنیا میں لعنت اور آخرت میں لعنت اور آخرت میں عذاب بھی. صرف الزام, کتنی بڑی چیز ہے عزت, سوچ لیجیے آپ. ایک انسان بڑا نیک ہے, بہت عبادت گزار ہے, لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے, لوگوں پر الزام لگاتا ہے گمان میں, ساری عبادت اس کی دھری کی دھری رہ جائیں گی, کوئی چیز کام نہیں آنے والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ, انسان کے
خراب ہونے کے لیے، انسان کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ انسان حقیر کیوں سمجھتا ہے؟ اپنے آپ کو افضل اور بہتر سمجھنے کے لیے دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ کبھی ہم کسی کے رنگ سے اس کو جج کرتے ہیں کہ تو کالا ہے، تو گورا ہے، کبھی اس کی برادری پر، کبھی اس کے کام پر، کبھی اس کے لباس پر، کبھی اس کے شکل و شبیہ پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ انسان کے برا ہونے کے لیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ سمجھ لیا اگر آپ نے تو آپ برے ہیں، ہم برے ہیں۔ اگر ہم نے سمجھ لیا کہ فلاں شخص حقیر ہے، میں اس سے بہتر ہوں، ہم برے ہو گئے۔ کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی شریعت کہہ رہی ہے کہ ہم برے ہو گئے، ہمارے تمام اعمال رکھے رہ جائیں گے، ہم برے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں کیا کہا تھا؟ تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو خاص طور سے حجۃ الوداع کا خطبہ پڑھنا چاہیے اور اسے یاد کرنا چاہیے اور اس کو عام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم پر حرام کر دی ہے میں نے ایک انسان کا خون، تم پر خون حرام ہے، کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ اور کیا حرام ہے؟ وَأَمْوَالُكُمْ، ایک دوسرے کا مال نہیں کھا سکتے تم، وہ بھی حرام ہے۔ اور ایک دوسرے کی عزت نہیں لوٹ سکتے تم۔ عزت لوٹنے کا مطلب ہم لوگ دوسرے سینس میں لے کے چلے آتے ہیں۔ کیسے؟ عزت پہ ڈاکہ ڈال کر کے۔ کوئی انسان کسی کا مال اگر لوٹ لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ ڈاکو کہتے ہیں، چور ہے، ڈاکو ہے۔ ایک مرد کی عزت کیسے لوٹتا ہے؟ اس کی آبرو پہ حملہ کر کے، اس کو حقیر سمجھ کر کے، اس کی عزت کھیلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں حرام کر دیا سیدھے۔ اور ایسے ہی انسان کی عزت کرنی ہے، ایسے ہی حرام ہے اس کی عزت جیسے آج کا دن کیا تھا؟ یوم النہار تھا۔ جیسے اس شہر کی حرمت ہے، جیسے اس مہینے کی حرمت ہے، جیسے آج کے دن کی حرمت ہے، عزت نہیں اچھال سکتے کسی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ میں کہہ دیا۔ اور آج کتنا آسان ہے کسی پہ الزام لگانا۔ ایک کوئی کسی کا مال لے لیتا تو ہم ڈاکو بولتے ہیں، لیکن کوئی عزت کسی کی عزت سے کھیل رہا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ اس کو ڈاکو نہیں کہتے کہ ماشاء اللہ کیا بتاتے ہیں، صحیح بتا رہے ہیں آپ، اس میں ماشاء اللہ الحمدللہ لگاتے ہیں ہم لوگ۔ بڑا محترم انسان ہے اور اس کی سیلف ریسپیکٹ ہے، اس کا ایک ذاتی چیز ہے اس کی عزت، اس سے کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 خرابیاں ہیں جو آنے والی امت میں پیشن گوئی کی کہ آگے امت میں 4 خرابیاں آ جائیں گی۔ پہلی خرابی کون سی ہے؟ خاندان پر خوبی، خاندان پر فخر کرنا۔ الفقر ولا حسبیہا، اپنے خاندان میں فخر کرے گا۔ آدمی کہتا ارے میرے بابا دادا فلانے فلانے تھے، میں تو رجواڑے خاندان کا ہوں، میں بادشاہوں خاندان کا ہوں، مجھے جانتے نہیں ہو تم، میرا حسب نسب نہیں سمجھتے ہو تم۔ یہ فخر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے کہ امت میں آگے ایسی خرابیاں آئیں گی۔ اس میں سے یہ خرابی ہے کہ لوگ اپنے حسب پہ، اپنے خاندان میں فخر کریں گے، میں فلاں برادری کا ہوں۔ دوسری خرابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ الطعن بالانصار، لوگ ذات پات کا تانا دیں گے، فلاں برادری کا۔ کوئی ایک برادری کا ایک انسان اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہوتے ہی یہ برادری والے ایسے ہیں، یہ برادری والے پورے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک انسان کی عزت سے اگر کھیل رہے ہیں تو ایک انسان کا گناہ آپ کو پڑے گا۔ اگر آپ پوری برادری کو شامل کر رہے ہیں تو سوچ لیجیے کتنا بڑا گناہ پڑے گا کسی بھی برادری کو۔ ہم اپنی زبان سے اس طریقے سے برادری واد کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے تھے الطعن بالانصار، انصاری ہونے پر تانا مارا جائے گا، منصوری ہونے پر تانا مانا جائے گا، خزائب ہونے پہ مارا جائے گا، دکنی ہونے پہ مارا جائے گا، یمنی ہونے پہ مارا جائے گا، حجازی ہونے پہ، عجمی ہونے پہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ تانے ہیں۔ اور آج امت مسلمہ اس میں ملوث ہے۔ پیشن گوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو سچ ہی ہونا تھا۔ اور ہم کیا شریعت نہیں جانتے ہیں
क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को नहीं जानते हैं? या हम नहीं जानते इंसान की कितनी कदर कीमत होनी चाहिए, कितना मोहतरम है ये इंसान? तीसरी खराबी, सितारों से बारिश लोग तलब करेंगे। सितारों से बारिश लोग तलब करेंगे, अभी तो नहीं करते, नजूमी लोग करते थे पहले। एक चीज अभी और भी, चौथी खराबी ये थी कि मैयत पर नौहा करना, खूब गले फाड़ फाड़ कर जो खवातीन रोती हैं, ये पेशन गोई थी कि ये खराबी है उम्मत की। 4 खराबी बताई, इसमें एक खराबी ये भी है अत्तान बिल अंसार, जात पात पे उंगली उठाना, किसी एक इंसान की गलती पे पूरी बिरादरी को शामिल करना। मान लेते हैं किसी एक बिरादरी में एक शख्स की गलती की और हमने उसकी पूरी बिरादरी को, पूरी कम्युनिटी को कह दिया कि फला बिरादरी के लोग ऐसे ही होते हैं। तो उस बिरादरी में अगर 50,000 लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, 5 लाख लोग हैं, 50,000 लोग हैं, 5 करोड़ लोग हैं, तो 5 करोड़ लोगों की इज्जत उछालने का आपको गुनाह मिलेगा, सजा मिलेगी। हम लोग क्या करते हैं? गुमान से करते हैं सारा। हमारा सारा, हम लोग कहते हैं कुरान और हदीस पढ़ने वाले हैं, हमारी अकल में सिर्फ गुमान रहता है, फला शख्स क्या कर रहा है, साफ मना किया गया हदीस में, ताक झाक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने घर में, हमारी पायरेसी है, हम अपने घर में किसी तरीके से रहें। तुम क्या करने आए हो? सूरह नूर पढ़िए, सूरह हुजरात पढ़िए, इन सारी चीजों के बारे में, खानदानी जो निजाम है, किस तरीके से हमको रहना बसना है, पूरी चीजें, एक एक चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मौजूद हैं कि जब भी तुम किसी घर में जाओ 3 बार दरवाजा खटखटाओ, अगर इजाजत मिले तो आ जाओ, मना कर दिया जाए कि जाओ भाई अभी नहीं मिल सकते तो चले जाओ वापस। सूरह हुजरात में बताया भी गया। एक इंसान दूसरे इंसान को क्यों हकीर समझता है? पहली चीज, पैसे की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, जात पात की बुनियाद पर, और उसके लिबास की बुनियाद पर, और उसकी शक्ल सूरत की बुनियाद पर हकीर समझते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि यही सबसे बुरा होने के लिए यही काफी है कि तुम अपने भाई को हकीर समझो। हमारी और आपकी कितनी भी नेकियां हो, अगर हम किसी को हकीर समझ रहे हैं, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, जानवर समझ रहे हैं, ये मेयार का नहीं है हमारे, ये फला बरादरी के हैं, अरे इनसे क्या बात करना है, ये तो नीचे हैं, इनके पास एजुकेशन कहाँ है। एक इंसान होना मोहतरम है, बस हर एक इंसान की एक इज्जत होती है, उससे खेलना नहीं चाहिए। गुमान की बुनियाद पर लोग फैसले कर देते हैं, जबकि साफ सूरह हुजरात में मना किया गया, कोई किसी के पीछे ना लगे, कोई किसी की जासूसी ना करे। मान लेते कोई किसी पे तोहमत लगाता है, कोई इल्जाम लगाता है, तोहमत किस चीज की होती है? तोहमत की सजा कोई जानता है? तोहमत की सजा और जिना की सजा बस सिर्फ 20 कोड़े का फर्क है। अगर कोई जिना की तोहमत लगाता है किसी पर, तो 4 गवाह पेश करने चाहिए। 4 गवाह अगर पेश नहीं कर सके तो जिन लोगों ने इल्जाम लगाया उनको 80-80 कोड़े। जिना की सजा क्या है? अगर कुंवारा है तो 100 कोड़े, जो जिना करेगा उसको मारा जाएगा, और जो इल्जाम लगा रहा है 80, सिर्फ 20 कोड़ों की छूट है। अगर तुमने झूठा इल्जाम लगाया, एक तो उसने गुनाह किया बहुत तगड़ा, ठीक है, 100 कोड़े, और तुमने अगर नहीं किया है और तुमने इल्जाम लगा दिया, जिना के इल्जाम सिर्फ लगाया है और साबित ना कर सके, 3 ही गवाह लाए, अगर 3 ही गवाह लाए तो 80-80 कोड़े तीनों को मारे जाएंगे, चौथा नहीं आया तो। और सुनिए, सिर्फ कोड़े नहीं मारे जाएंगे, बल्कि उसके आगे ये भी है कि जिंदगी में कभी उनकी गवाही नहीं कबूल की जाएगी। अल्लाह की नजर में झूठे हैं वो। एक इंसान की इज्जत नहीं मोहतरम। साफ तौर पे कहा गया है सूरह हुजरात में, कोई किसी की इज्जत से ना खेले, या ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, कोई किसी का मजाक न बनाए, हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो अल्लाह की नजर में। और फिर खास तौर से खवातीन को कहा गया कि और कोई औरत किसी औरत का मजाक ना बनाए, हो सकता है तुमसे बेहतर है वो। हम जाहिरी चीजें देख करके जज कर लेते हैं, इन्हें सोचता है कितना ये मुत्तकी होगा, किस तरीके से ये अमाल करता होगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन हम जाहिरी चीजें देखते हैं और जज कर लेते हैं। किसी की इज्जत पर हमला ना करें। गीबत करते हैं, कितना बड़ा गुनाह है। आप सूरह हुजरात पढ़ें, साफ तौर पे कहा गया है गीबत इसी तरीके से है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना।